آپ دیکھ رہے ہیں ینگ بائٹس میں فہیم احمد. میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آج جو مہمان ہے ان کا نام یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں بلکہ اکثر ہم ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں. ابرار احمد بٹ اسٹیٹ پریزیڈنٹ JKUT اسٹیٹ سپوکس پرسن ہے یہ لوک جن شکتی پارٹی کے. ان سے بات چیت کریں گے, کچھ سوالات پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح دیکھتے ہیں. ابرار بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے جاننا چاہوں گا, حال ہی میں جو ہے 3 دِوسیہ دورے پر جو ہے ہوم منسٹر امت شاہ جموں کشمیر کے دورے پر ہے. پہلے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو. دیکھیے, سب سے پہلے جب سے یہاں پہ سرکار بنی, یہ ہمارے آنریبل ہوم منسٹر صاحب کا پہلا دورہ یہاں پہ تھا, اور ہمیں امید ہے جب وہاں بھی ہمارے گرہ منترالیہ جاتے ہیں, جب وہ وہاں سے پھر وہ نکلتے ہیں, کچھ نہ کچھ گفٹ وہاں کے لوگوں کے لیے ضرور ہوتا ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں جو ان کا دورہ یہاں پہ تھا, انہوں نے یہاں پہ جو وزٹ کیا, تو ہمیں بھی امید ہے انشاءاللہ کشمیر کے لیے بھی انہوں نے کچھ اچھا خاصا گفٹ رکھا ہوگا یہاں کے لوگوں کے لیے جو وہ ہمیں دیں گے. تو یہ دورہ اور اہمیت رکھتا ہے. باقی چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی ان میں, کیونکہ ہمارے جو CM صاحب ہے وہ ان کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئے تھے, تو اس میں کافی سارے ان کو ڈسکس بھی ہوئے ہوں گے, اور وہ ودن 2-3 ڈیز ہمیں وہ بھی پتہ چلے گا. آپ سے یہی جاننا چاہوں گا, کل محبوبہ مفتی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا عمر عبداللہ کو. انہوں نے کہا کہ باغوں میں گھوم رہے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل سینیریو ہے, جو باقی چیزیں یہاں پر اس وقت سچویشن, چاہے بارڈر ٹینشن کو لے کر بات کرے یا ڈیلیویجرز کو لے کر بات کرے, تو کافی سارے مدعے اس ٹائم اسمبلی میں گھوم رہے ہیں. سب سے بڑی بات اس وقت جو ہے وقف بل جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں پاس ہوئی ہے, اس پر جو ہے کافی ناراضگی جتائی جا رہی ہے یہاں کی سرکار کی طرف سے. تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں جہاں تک مجھے لگتا ہے جو وقف بل انہوں نے پاس کی, دیکھیے جو یہاں کا وقف بورڈ تھا اس میں لوٹ کھسوٹ بھی کافی ہوا ہے, آئی اسپیک آنیسٹلی. تو اب اس میں ان کو کیا پرابلم ہے؟ اگر یہ کیئر ٹیکر اس میں DC صاحب رہے گا, تحصیلدار صاحب رہے گا, تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اس میں پرابلم تو اس سے ان کو ہوگی جس کو لوٹ کھسوٹ کرنا تھا. اب اگر یہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس آ گیا, یہ DC صاحب کے انڈر رہ گیا, تو مجھے نہیں لگتا ہے کسی کو اس میں برا لگنے کی ضرورت ہے, بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں, اب ایک حساب کتاب کے تحت رہے گا سب کچھ. جو پہلے تھا وہ نہیں تھا. آپ دیکھیے جو ہمارے شائنز ہیں یہاں پہ, ان کو کتنی وہ انکم ہوتی تھی, اور وہ انکم کا بھی ہمیں پھر پتہ نہیں چلتا تھا. اب باضابطہ ایک پراپر طریقے سے اس میں رہے گا, جی کتنا پیسہ آیا, کہاں پہ گیا, کیا گیا. یہ تو مجھے لگتا ہے ایک اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. آپ سے جاننا چاہوں گا, حال ہی میں جو یہاں پر جو ڈیلیویجرز کا مسئلہ ہے, جس میں نیشنل کانفرنس جو ہے بھاری اکثریت سے یہاں پر ووٹ سے جیتی, تو ان کے مینیفیسٹو میں جو ہے ڈیلیویجرز, نیڈ بیس ورکرز, جتنے بھی محکمے ہیں, جتنے بھی ادارے جموں کشمیر کے اندر, جتنے بھی ملازمین ہیں, ان کا مسئلہ جو ہے پچھلے کئی سالوں سے ایسے پڑا ہوا تھا. اور پھر عمر عبداللہ سرکار بنی یہاں پر, تو پہلی بار ہوم منسٹر وزٹ کرنے بھی آئے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا عمر عبداللہ اس میں کہاں کمزور پڑ رہے ہیں کہ جو ان کے مینیفیسٹو میں ہیں وہ کر نہیں پا رہے ہیں؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, آلریڈی NC سے جتنا ہو سکتا ہے وہ تو اتنا ابھی فی الحال کر رہے ہیں. ہم تو فی الحال گورنمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. عمر عبداللہ صاحب بھی اپنے طریقے سے, پراپر طریقے سے وہ بھی بیچارے کام کر رہے ہیں. اب جتنا ان سے ہو سکتا ہے اتنا. ہاں, رہا مسئلہ ڈیلیویجرز کا, 80,000 ہمارے ڈیلیویجرز ہیں. یہ تو بھائی ہم پچھلے 7-8 سالوں سے چلا رہے ہیں. آپ نے خود بھی دیکھا, میں نے اس سے پہلے بھی کافی ٹائم سے بولا کہ یہ جو ڈیلیویجرز کا مسئلہ ہے یہ ان بیچاروں کو حل کر کے دے دیجئے, کیونکہ ان کی جو سیلری بہت کم ہے. ان کے ساتھ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, ونس فار آل ان کے ساتھ ایک فیصلہ لے لیجئے, یا تو ان کی سیلری میں اضافہ کیجئے, یا تو ان کو آپ دیکھیے کیسے ان کو آپ ریہیبلیٹ کریں گے, کیونکہ ہر کوئی فیملی والا بندہ ہے. ان بیچارے ڈیلیویجرز ہے, 80,000 ہمارے ڈیلیویجرز ہے, 7,500 8,000 پہ, اور ان کی سیلری بھی پراپر طریقے سے ابھی نہیں نکل پاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے اس میں گورنمنٹ کو تھوڑا سا سوچنا ہے ان کے بارے میں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے ان بیچاروں کو رعایت ملنی چاہیے, کیونکہ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپنسز آج کے, مہنگائی ہے اس ٹائم, کافی مہنگائی ہے اس ٹائم, خرچے بہت ہے.
تو اس میں گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے, ان بیچاروں کو رعایت کہیں نہ کہیں ملنی چاہیے. ابرار سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, جو بارڈر ٹینشن اس وقت ہے, چاہے کٹھوا کی بات کریں, حال ہی میں ہمارے جو جوان ہیں وہ وہاں پر شہید ہوئے, اور جو پار کی جو فوج ہے وہ عام شہریوں کو بھی وہاں پہ نشانہ بناتی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ جو دورہ تھا, خصوصی طور جو سیکیورٹی سینیریو ہے اس پہ کہاں پہ ہم جو خامیاں ہیں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہاں پہ ایسا برج جو ہے بن نہیں پا رہا ہے کہ ایسی وارداتیں ہوتی ہے؟ دیکھیے آلریڈی یہ جو بارڈرز ہے یہ تو اس پہ تو پورا بارڈر تو اب کور نہیں کر سکے گی. اب ہماری سینا سے جتنا ہو سکتا ہے, ہماری جو بی ایس ایف ہے, پیراملٹری فورسز ہے, وہ تو فی الحال کام کر رہے ہیں. ابھی تو دیکھیے ابھی کہاں پہ پتہ چلے گا, بارڈر تو کافی ہے, فارسٹ ہے, ڈین ہے, اس میں تو پتہ نہیں چلتے. جو یہ پار سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ, ہمارا جو ابھی پیسفل ماحول ہے اس ماحول میں وہ خرابی کر رہے ہیں اس ٹائم. اگر یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ابھی چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں ہماری یہ جو سارا کریڈٹ ہے یہ پیراملٹری فورسز کو, جو راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں بارڈرز پہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے. تو اور وہ جوان جو ہمارے جوان اس میں شہید ہو گئے, پیراملٹری فورسز کے, آرمی کے, یا لاسٹ ٹائم JNK کے پولیس کے بھی جوان وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں, تو ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ہماری پوری سمپتھی ہے ان کے ساتھ. تو اس میں ابھی گورنمنٹ بھی فی الحال دیکھ رہی ہے, ہماری پیراملٹری فورسز بھی دیکھ رہی ہے, ہماری آرمی بھی اس میں دیکھ رہی ہے. کہیں نہ کہیں وہ دیکھیں گے کہاں پہ یہ چوک ہو رہا ہے, تو اس میں وہ انٹیلیجنس بھی دیکھ لیں گے کہاں پہ ہو. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تھے ابرار احمد بٹ, ینگ بائٹس, فہیم احمد, سری نگر.